عليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعما وحلا الدون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات بھیجے محمد آل محمد. 1446 ہجری عشرہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار میں آپ حضرات آج 8ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں. کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے. جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا، آج وہ اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو گیا. کل کی گفتگو اگر اذہان عالیہ میں محفوظ ہو تو کل بات یہ تھی کہ نبی کا مزاج وحی ہوتا ہے. یعنی نبی جو کہہ دے وہ وحی الہی ہے، نبی جو کر دے وہ وحی الہی ہے. یاد رکھیے اور محفوظ کیجئے، مکتب تشیع کے عقیدے کے مطابق جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو اسے محمد کہا جاتا ہے. یہ ہے ہمارا نبی جو عالمین کے نبیوں کا سردار ہے. کوشش کروں گا کہ جس حد تک ممکن ہو سکے میں آپ سے بات کر سکوں. اس ذکر کو شفا جانتے ہوئے آغاز کرتا ہوں. مولا کی توفیقات شامل حال رہیں تو یقیناً اپنے دوستوں تک پیغام پہنچا سکوں گا. کل میں نے یہی عرض کیا کہ نبی جو کہے وہ وحی الہی ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر تمہید کے میں شروع ہو رہا ہوں. ہے توجہ سب کی؟ وما ينطق عن الهوى جو کل تھے وہ بے شک مسلسل ہو جائیں گے. ان ہوا الا وحی یوحی کہ میرا محمد نطق ہی نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہی ہوتی ہے.
توجہ نہیں کی. جو کرتا ہے میرا محمد وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی, جو کہے وہی ہے. یہ قوت ہے میرے نبی کی, اس کو محسوس کیجئے گا. یہ طاقت ہے میرے نبی کی, جو کہے وہی ہے. ہاں اب نبی اگر یہ فرمائیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین, مجھ سے کہا گیا تھا تو میں بس آ رہا ہوں انہی باتوں کے اوپر. انی تارکم فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری میری عطرت ہے. جنہوں نے ان دونوں سے تمسک رکھا لن تضلوا بعدی, وہ کبھی بھی گمراہ میرے بعد نہیں ہوں گے, یہاں تک کہ وہ دونوں حوض کوثر پر مجھ پر وارد ہو جائیں. عزیزوں, میں نہیں جانتا کہ نبی بڑا ہے یا قرآن بڑا ہے. ساتھ دو گے تو چلوں گا, نہیں تو چھوڑ دوں گا. نبی بڑا ہے یا قرآن بڑا ہے میں نہیں جانتا, لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ میرا نبی موسیٰ کی طرح طور پہ کتاب لینے نہیں گیا, قرآن میرے نبی کے پاس آیا ہے. پانچ لوگوں ساتھ سارے ہو میرے پیچھے والے دوست. میرا نبی طور پہ نبی اللہ موسیٰ کی طرح کتاب لینے نہیں گیا, قرآن میرے نبی کے پاس آیا. میرا نبی حضرت عیسیٰ کی طرح کوئی سعیر پہ کتاب لینے نہیں گیا, قرآن میرے نبی کے پاس آیا. یعنی جہاں جہاں میرے نبی ہوئے قرآن وہاں وہاں میرے نبی کے پاس آیا. میرا نبی گھر میں تھا, آیت وہاں آئی. میرا نبی مسجد میں تھا, آیت وہاں آئی. میرا نبی جنگ کے میدان میں تھا, آیت وہاں آئی. میرا نبی محراب میں تھا, آیت وہاں آئی. میرا نبی منبر پہ تھا, آیت وہاں آئی. تو بات واضح ہو گئی نا, میرا نبی قرآن لینے نہیں گیا, قرآن میرے نبی کے پاس آیا. میرا نبی قرآن لینے نہیں گیا, قرآن میرے نبی کے پاس آیا. پھر کہہ رہا ہوں, میرا نبی قرآن لینے نہیں گیا, قرآن میرے نبی کے پاس آیا. میرا نبی قرآن لینے نہیں گیا, قرآن میرے نبی کے پاس آیا. میرا نبی بس دو کو لینے گیا ہے, یا دونا بن کے خدیجہ کو لینے گیا, یا بھائی بن کے علی کو لینے گیا. جیتے رہے یا علی. آج وقت تھوڑا ہے میرے پاس, میں کوشش کروں گا تیزی سے بیان کروں, بس تم دعا کرنا میرا تھروٹ جو ہے وہ ساتھ دیتا رہے, ٹھیک ہے نا. یاد رکھو میرا. اچھا چلو, ابھی اگر اس کو بھی کوئی کہہ دے کہ خطابت کا رنگ ہے, آؤ قرآن سے مزاج پوچھتے ہیں. قرآن تو فیصلہ ہے نا, قرآن سے مزاج پوچھتے. قرآن میں رب کا اصول یہ ہے, سنیں گے اسی بات کو بڑھاؤں. قرآن میں رب نے اصول دیا, جو کمتر ہو اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے, جو افضل ہو اس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے. قرآن المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال کمتر ہے, اولاد افضل ہے. مال کا تذکرہ پہلے کیا, اولاد کا ذکر بعد میں کیا. اولاد افضل ہے. مال اور اولاد میں اگر وزن کرو تو کون زیادہ قیمتی ہے؟ اولاد. تو اللہ کا بھی وہی دستور ہے. اللہ کیا قرآن میں اصول دے رہا ہے؟ المال والبنون, مال اور اولاد دنیا کی حیات کی زینت ہیں. جو کم افضل تھا اس کا ذکر پہلے کیا, جو زیادہ افضل تھا اس کا ذکر. اصول سمجھ میں آیا؟ ایک آیت اور پڑھوں تاکہ اور بات پکی ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ خطابت کی رنگ آمیزی میں قبلہ بہہ گئے. قرآن سن لو, ایسے پڑھو جیسے 14 نے پڑھایا ہے, ٹھیک. وما خلقت الجن والانس, جنات کمتر ہے, انسان افضل ہے. جن کا ذکر پہلے کیا, انسان کا ذکر بعد میں کیا. اصول مل گیا, جو کم افضل ہو اس کا ذکر پہلے, جو زیادہ افضل ہو اس کا ذکر بعد میں. بات پہنچ گئی. نبی سے پوچھا, نبی نے کہا میں قرآن سے ہٹتا ہی کوئی نہیں. نبی نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب میں, دوسرے میری عطرت. اور بھی اگر کسی کو
بات پہنچ نہیں رہی، اس سے بڑی دلیل ہو نہیں سکتی۔ اگر پھر بھی کوئی مطمئن نہیں ہے تو صفین کے میدان میں نیزے پہ اٹھے ہوئے قرآن کو دیکھو، علی نے کہا وہ قرآن ہے، میں قرآن ناطق ہوں۔ قرآن ہے یا علی، پہنچ گئے ہیں سارے ساتھ ہے؟ پڑھوں چھوڑوں؟ یہاں تک آ گئے؟ اگلی منزل پہ آئے؟ احسن، تم قرآن ہے۔ اللہ نے صرف مردوں کی قرآن خوانی کے لیے نہیں اتارا اسے، ایسی باتوں پہ بولا کرو۔ قرآن تمہارے سرہانے ہونا چاہیے، سرہانے ہونا چاہیے۔ جب قرآن تمہارے سرہانے ہوگا تو تم متوجہ ہوگے کہ باوضو رہوں، صحیح ہے نا؟ ایسے تربیت ہوتی ہے۔ قرآن تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ قرآن نصاب ہے، سلیبس ہے عالم اسلام کا، تو سلیبس کی کتاب کبھی طالب علم کے بستے سے باہر نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا دقیقاً غور کریں، پروردگار عالم نے فرمایا کہ سنو، یہ جو صراط مستقیم ہے نا، یہ میرا رستہ ہے۔ رب فرما رہا ہے رستہ ہے۔ آج کے زمانے میں تو روڈ میپس میں جی رہے ہیں نا، روڈ میپس ہیں، نقشے بنے ہوئے۔ اس زمانے میں رستہ کسے کہتے تھے؟ کہا جب ایک منزل سے دوسری منزل کے درمیان مسافر سفر کرتا تھا، اس کے سفر کے سبب جو نقش قدم بن جاتے تھے، ان نقشائے قدم کو دیکھ کر رستہ کہا جاتا تھا۔ جو فٹ اسٹیپس آ جاتے تھے نا رستوں پر، تو وہ کہلاتے تھے رستہ۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چلنے والے ہوتے تھے، پھر رستہ بنتا تھا۔ پہلے چلنے والے پھر رستہ بنا، نقشائے پا۔ تو کوئی ہے جنہوں نے چل کے صراط مستقیم بنائی ہے؟ گھبرا کے نہیں سننا، اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی بدل دیتا ہوں۔ کوئی ہے جنہوں نے صراط مستقیم بنائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب رب فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو رستہ ہے نا، یہ میرا رستہ ہے۔ پھر ایک منزل پہ کہتا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، یہ دین میرا رستہ ہے۔ تو اس میں پریشان نہیں ہونا، کہیں صراط ہے کہیں سبیل ہے۔ ہاں، اللہ کی نسبت سے صراط ہے، مصطفیٰ کی نسبت سے سبیل ہے، ٹھیک ہے؟ جس پہ ہمیں چل کے اپنے آپ کو ان تک پہنچانا ہے، ٹھیک؟ اچھا، نبی کی نسبت سے سبیل، اللہ کی نسبت سے صراط۔ اب پروردگار ایک مقام پہ فرمانے لگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، سبیل کی ہدایت میں کروں گا، ٹھیک؟ پھر ایک منزل اور آگے آئی، فرمانے لگا آج آیتیں اگر زیادہ ہو جائیں تو مشکل تو نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سارا قرآن ہے یہ جو پڑھ رہا ہوں، یا چھوڑوں یہ بات؟ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، ایک منزل پہ کیا فرمایا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، سبیل کی ہدایت میں اللہ کروں گا۔ پھر فرمانے لگا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سبیل کی حفاظت بھی میں اللہ کروں گا۔ تھوڑا ساتھ آؤ گے تو لطف آئے گا، ٹھیک؟ پھر ایک منزل آئی سورہ نحل، اس میں رب نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، لیکن اے میرے محبوب اللہ کی سبیل کی طرف دعوت آپ دیں گے۔ سبیل کی ہدایت اللہ کرے، سبیل کی حفاظت اللہ کرے، لیکن سبیل کی طرف دعوت محبوب خدا دیں گے۔ پڑھنے والے اتنا سبیل 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 ہو رہا ہے، اس سبیل کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، اس سبیل کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے یہ سبیل؟ جس کی ہدایت بھی تو کر رہا ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ بھی تو لے رہا ہے، لیکن سبیل کی طرف دعوت اللہ کا نبی دے گا۔ کہ سبیل کیا ہے؟ ہاں، ایک سبیل آپ بھی لگاتے ہیں، سبیل لگاتے ہو نہیں لگاتے؟ لگاتے ہو نا؟ پیاسوں کی نگاہوں سے جو ٹکرا گیا پانی، ایک پل میں دھواں کر کے اڑایا گیا پانی، عاشور میں نبیوں کی بھی فاقہ شکنی کو اشرے کی سبیلوں سے منگایا گیا پالے۔ ٹھیک ہے نا؟ اشرے کی سبیلوں سے، عاشور میں نبیوں کی بھی فاقہ شکنی کو اشرے کی سبیلوں سے منگایا گیا پانی، ایک یہ سبیل ہے، ٹھیک ہے نا؟
پالنے والے یہ کس سبیل کا ذکر ہو رہا ہے جس کی ہدایت تو کرے گا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، جس کی حفاظت کی ذمہ داری تو لے رہا ہے پروردگار. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سبیل کی حفاظت میں کروں گا. اور فرما رہا ہے ادعو الی سبیل ربک، اے میرے محبوب سبیل کی طرف دعوت آپ دیں گے. کہا قرآن پڑھو. قرآن کس لیے نازل کیا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہوں فَلَا تَفَكَّرُونَ فَلَا تَدَبَّرُونَ، کیوں غور نہیں کرتے، کیوں فکر نہیں کرتے؟ ایک منزل پہ آواز دی اے میرے محبوب ان سے کہہ دو قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، جسے رسالت کی اجرت دینی ہے اللہ کی سبیل پہ آ جائے. اگر تھکے بیٹھے ہو تو میں تم سے زیادہ تھکا ہوں دوستوں. اے میرے محبوب سورہ فرقان کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ تمہیں رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اگر رسالت کی اجرت دینی ہے تو اللہ کی سبیل پہ آ جائے. جسے اب بھی سبیل سمجھ میں نہیں آئی اس کے لیے اور آسان سی آیت پڑھ دیتا ہوں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اے میرے محبوب ان کو بتلا دو تیری اولاد کی محبت کا نام ہی سبیل رکھا ہے. یا صاحب زمان، آج تھوڑی قرآن سے بات ہوگی. تیری اولاد کی محبت کا نام ہی ہم نے سبیل رکھا ہے. تو قرآن آل محمد کی محبت کو کیا کہتا ہے؟ سارے نہیں بول رہے. قرآن آل محمد کی محبت کو سبیل کہتا ہے. یہاں تک آ گئے سارے؟ اب آیتیں پڑھوں اجازت ہے؟ ابھی تک بھی آیتیں پڑھی ہیں اور سنا دوں آیتیں. سورہ فرقان پروردگار عالم آواز دیتا. سبیل کیا ہے؟ آل محمد کی، آل محمد کی محبت کا نام سبیل ہے. آل محمد کی محبت کا نام سبیل ہے. اب قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. مجھے نہیں پتا تم کیسے سنو گے. قیامت کے دن ایک ظالم یعض ظالم علی یدیہ، ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ دنیا میں سبیل کو بھی مانا ہوتا. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت، کاش میں نے اتخذت مانا ہوتا، پکڑ لیا ہوتا، مان لیا ہوتا مع الرسول، رسول کے ساتھ سبیل کو بھی. سبیل کسے کہا قرآن نے؟ سارے نہیں ہو ساتھ. سبیل کسے کہا؟ آل محمد کی محبت کو. سورہ فرقان سے میں نے آیت پڑھی یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جو اب بھی نہیں بولا. پھر اس کو آیت سناتا ہوں. وہ ظالم کیا کہے گا؟ کاش میں نے دنیا میں، اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ، سارے بولو گے تو آسان ہوگا، رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. آپ قول آگے بڑھا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں نے دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. قرآن قرآن قرآن. یا صاحب الزمان جیتے رہیے، سلامت رہیے. پڑھوں اسی کو آگے بڑھاؤں؟ سب آمادہ ہو؟ قرآن ہے بھائی، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے نا. تو قرآن سن لو. میں سنا رہا ہوں، طبیعت میں جلدی ہو ممبر پہ لے آؤ، میں آیت دکھاتا ہوں. حجرے میں نہیں بول رہا، لاؤڈ اسپیکر پہ بول رہا ہوں. اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، آیت ہے. اب پھر سنو یوم یعض الظالم علی یدیہ. قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا. اردو زبان میں محاورہ استعمال ہوتا ہے نا، ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹنا ہوتا نہیں ہوتا؟ یعنی بہت پشیمان ہوگا، بہت شرمندہ ہوگا، ہے گلٹی فیل کر رہا ہوگا کہ نہیں کیا کر دیا. یا ویلتا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. ہاں، اور پھر کیا کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان شیطان للانسان خذولا. اور شیطان کا کام ہی پروردگار گمراہ کرنا ہوتا ہے، اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا. ظالم فلان شیطان، قول ختم ہو گیا. قول ختم
نام ہو. اچھا ٹھہرو ذرا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. فلان میں نام نہ لوں میری مصلحت. وہ قادر مطلق. کھول لینا سورہ فرقان, پڑھ لینا اس کو جا کے, کل ایک دن اور ہے, میں نے آنا ہے. سورہ فرقان. کیا وہ قادر مطلق نام چھپا رہا ہے؟ نام چھپانے ہی کو تو تقیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لم اتخذ فلانا خلیلا. اب یہ بچے سارے بیٹھے یونیورسٹی کالجز کے, ٹھیک ہے نا, پرائمری ہٹا دو, 6 گریڈ سے لے کر ٹل اپ یونیورسٹی لیول. ایک سوال آتا ہے, وہ سوال آتا ہے فل ان دی بلینکس. بھائی میں تو پیپرز کی بات کر رہا ہوں. آتا ہے نہیں آتا فل ان دی بلینک؟ خالی جگہ پور کریں. بولو آتا ہے نا فل ان دی بلینک. تو یہ ہے, اب یہ بچے کی اپنی ذہانت ہے, اس خالی جگہ میں کسی کا نام پر کر دے. بچے کی اپنی ذہانت ہے نا. یہ ہے قرآن کا فل ان دی بلینک. جو بھی آل کا دشمن نظر آئے نام داخل کر دینا. ارے پروردگار, وہ شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا تھا اس لیے میں رستے سے بھٹک گیا. اب جب یہ قول ختم ہوئے, وَيَقُولُ الرَّسُولُ, اللہ کا نبی فرمائے گا, بولے گا, یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اچھا ہوا مولانا آ گئے. یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اب نبی فرمائیں گے کہ پروردگار میری قوم نے ھذا القرآن, ھذا القرآن, ھذا القرآن, ھذا اشارہ ہے, اشارے کے لیے مشار الیہ کا ہونا ضروری ہے. اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. مجھے نہیں پتا اگر ساتھ ہو میرے, اے پالنے والے محبوب خدا فرمائیے, اے پروردگار میری قوم نے ھذا القرآن, اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس قرآن کو. اب مجھے منبر پہ بیٹھا ہوں, مجھے کوئی روایت نہیں ملی کہ جہاں یہ لکھا ہو کہ محشر کے میدان میں قرآن کا کوئی نسخہ رکھا ہوگا. یا صاحب زمان الجل, کہا مجھے کوئی روایت نہیں ملی کہ جہاں یہ لکھا ہو کہ محشر کے میدان میں قرآن کریم کا کوئی نسخہ رکھا ہوگا. اے نبی اللہ, یہ ھذا القرآن اشارہ کس کی طرف ہے؟ کہ پریشان کیوں ہو؟ دنیا کے ھذا کو قیامت کے ھذا سے ملا لینا. قیامت میں کہا ھذا القرآن, دنیا میں کہا من کنت مولا. قرآن ہے قرآن. جیتے رہے, سلامت رہے, آباد رہے. جعفر طیار مولا نظر بس سے محفوظ رکھے. یا علی ھذا القرآن, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کہا دنیا کے ھذا کو قیامت کے ھذا سے ملا لو. دنیا میں کہا من کنت مولا ہو فھذا علی المولا. قیامت میں کہہ رہا ہے ھذا القرآن. تو اب بات یہاں تک آ گئی, آ گئی. آئے اب آگے, آل محمد کی محبت سبیل. چلو آگے, آل محمد کی محبت سبیل. ہاں اب چلو قرآن پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر کیا ہے پروردگار عالم نے, ہاں, کچھ لوگوں کا, اور تذکرہ ایسا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ وہ لوگ ہیں, 8 محرم ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جب نذر مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب نذر مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو. کس کی محبت میں کھلاتے ہیں؟ پیغام ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ وجہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. یہ خالصتاً اس کے لیے کھلاتے ہیں. اور جب روٹیاں, اچھا یہ واقعہ پتا ہے نا سب کو, کیا ہوا تھا واقعہ ہے؟ پنجتن روزہ رکھا تھا پنجتن نے, پھر پنجتن نے افطار کا وقت قریب آیا, روٹیاں دی. سب کو معلوم ہے حسن تم, یہ ہے ذکر ابا عبداللہ کا فیض, یہ ہے برکت ابا عبداللہ کے تذکرے کی. سب نے روٹیاں دی, ہاں سب نے روٹیاں دی. مسلسل 3 روز تک روٹیاں دیتے رہے. اچھا ٹھہرو, روٹیاں دے رہے ہیں پنجتن.
اور یہ بھی بات یاد رکھو، یہ بات لکھنے والوں نے کہا چونکہ حسنین علیل تھے تو بھائی ان کو دنیا کے طبیبوں کی حاجت نہیں ہوتی. وہاں ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، پریشان کیوں بھائی؟ علی کی آنکھ میں آشوب ہوا، لعاب مصطفیٰ نے شفا دی. نبی نے بدن میں ضعف محسوس کیا، چادر سیدہ نے شفا دی. میں تو بہت سامنے کی باتیں کر رہا ہوں. حسنین علیل ہوئے، پنجتن کے روزوں نے شفا دی ہے. اب یہ بھی ہمیں اور آپ کو درس تھا. روزہ رکھا، مسلسل 3 دن تک فرشتے آئے افطار کے وقت. ہاں افطار کے وقت دق الباب ہوا. پہلے دن آیا کہنے لگا میں یتیم آیا ہوں، بھوک لگی ہے، کھانا دے دو. پنجتن نے روٹیاں دے دی. دوسرے دن افطار کا وقت قریب آیا کہ میں مسکین آیا ہوں، بھوک لگی ہے، کھانا دے دو. پنجتن نے روٹیاں دے دی. تیسرے دن افطار کا وقت قریب آیا، پھر آواز آئی میں اسیر آیا ہوں، بھوک لگی ہے، کھانا دے دو. پنجتن نے اپنی روٹیاں دے دی. جب مسلسل 3 دن تک پنجتن نے اپنی روٹیاں آنے والے سائل کو دیں تو رحمت الہی کے سمندر میں طغیانیاں چلنے لگیں. اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جائیے دسترخوان بھی لے جائیے، آیتیں بھی لے جائیے. یہ ہے سورہ دہر کا شان نزول. اس سورہ کو سورہ دہر کہتے ہیں، سورہ حل عطا کہتے ہیں، سورہ انسان کہتے ہیں. 3 ناموں سے سورہ کو یاد کیا جاتا ہے. اس سورہ کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل عطا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. جہاں سے تقریر کا آغاز ہوا تھا وہیں تقریر آ گئی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اے حبیب ہم نے ان کی ہدایت سبیل کی طرف کر دی ہے، مرضی تمہاری ہے. سبیل پہ آ کے شکر کرنے والے بن جاؤ، سبیل کا انکار کر کے کافر کہلاؤ. سن رہے ہو؟ میرے پاس وقت نہیں ہے آج. اب عبداللہ سلامت و آباد رکھے، ٹھیک ہے نا. اب یہ شان نزول ہے. مسلسل جب 3 دن تک دی نا پنجتن میں روٹیاں، تو اب لوگوں نے لکھا یہ مکہ مدینہ کے فقیر تھے. ایک شخصیت ہے، انہوں نے کہا کہ صاحب، ان کا نام ہے علامہ مودودی، کہنے کہ صاحب یہ مکہ مدینہ کے فقیر نہیں تھے. کہا کیوں بھائی؟ کہ جس پابندی وقت کے ساتھ، یعنی جس پنکچولیٹی کے ساتھ یہ آئے ہیں در سیدہ پہ، یہ فقیر نہیں تھے. کہا پھر حضرت کون تھے؟ کہنے یہ فرشتے تھے. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتے تو اطاعت جبری میں ہے. اطاعت جبری کیا ہے؟ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو بارش برسانے پہ ہے وہ بارش برسا رہا ہے، جو روح قبض کرنے پہ ہے وہ روح قبض کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ تبدیل. اب در زہرا پہ آئے، اس کا مطلب رب کا حکم تھا کہ نہیں؟ لیکن میں تو انسان ہوں، سوالات کا جنگل ہے. میں نے پھر عرض کر دیا، میں نے کہا حضرت بات یہ ہے، پالنے والے سمجھ نہیں آ رہی بات. جن فرشتوں کو بھوک نصیب نہیں ہے انہیں روٹیاں دلوا رہا ہے. پنجتن کو بھوک لگتی ہے، ان سے روٹیاں لے رہا ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ بعید نہیں خالق کی آواز آئے تم ذرا غور کرو، کیونکہ میں نے مستقبل کے آئینے میں ان لوگوں کی ان باتوں کو دیکھ لیا تھا. کل کو جو یہ کہتے دکھائی دیں گے آل محمد سے مانگنا حرام، آل محمد سے مانگنا بدعت. میں نے در زہرا پر فرشتوں کو بھیج کر اس بات کی سنت و حجت قائم رکھ کر دی کہ یاد رکھو رازق حقیقی تو میں اللہ ہوں، رزق ملتا محمد کے در سے. یا علی، ہاں یا علی. تو بس یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہ حضرت عباس کی خوشنودی کے لیے سے بہتر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب پروردگار عالم قرآن میں کیا فرمانا ہے؟ تذکرہ کر رہا ہے آل محمد کا. ہاں، اور کیا فرماتا ہے؟ یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ وہ لوگ ہیں جب نظر مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہاں، اور جب سائل ان کے دروازے پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے تیرے لیے تھوڑی کھلایا ہے جو تجھ سے شکریہ لیں. ارے قرآن پڑھا ہوں، اگر اتنا بوجھ ہو گیا تو بدل دیتا ہوں.
ہم نے تیرے لیے تھوڑی کھلایا جو تجھ سے شکریہ لے, تجھے روٹیاں دے دی, اب تو جا, تیرا کام ختم ہو گیا. جس کے لیے کھلایا ہے شکریہ وہ ادا کرے. مرضی ہے تمہاری. حق آل محمد سمجھنا ہے نا. قرآن دیکھو, کہا انما لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ ہمیں تم سے کوئی جزا چاہیے نہ تمہارا شکریہ چاہیے. جس کے لیے کھلایا ہے جزا وہ دے, جس کے لیے کھلایا شکریہ وہ ادا کرے. اب قرآن میں جب یہ بات ہو گئی تو رب نے فرمایا جزاؤہم بما صبروا جنتا وحریرا. اے آل محمد تم نے روٹیاں دے دی, نمک سے روزہ افطار کیا, یہ جنت تمہارا بدلہ ہے. جو بول رہا ہے امام حسین راضی رہے. یہ جنت آج قرآن سے سن لو, یہ جنت تمہارا بدلہ ہے, یہ جنت تمہارا. ہم نے تمہیں دنیا میں جنت دے دی, نہیں سمجھے, ہم نے تمہیں دنیا میں جنت دے دی. قرآن کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین انہ من عبادنا المؤمنین ان کذالک نجزی المحسنین. سلام علی ابراہیم انہ من عبادنا المؤمنین ان کذالک نجزی المحسنین. سلام علی موسیٰ و ہارون انہما من عبادنا المؤمنین انہما ان کذالک نجزی المحسنین. سلام ہمارا روح پر, یہ ہمارا مومن بندہ تھا, ہم اسے قیامت میں جنت دیں گے. تھوڑا سا ساتھ دے دو میرا. سلام ہمارا ابراہیم پر, یہ ہمارے مومن بندے تھے, ہم انہیں قیامت میں جنت دیں گے. سلام ہمارا موسیٰ و ہارون پر, یہ دونوں ہمارے مومن بندے ہیں, ہم انہیں قیامت میں جنت دیں گے. تو نبیوں کو جنت ملے گی قیامت میں, آل محمد کو دنیا میں دے گی. اب یہ تمہاری ہے, جسے چاہے داخل کرو, جسے چاہے. قرآن ہے, قرآن ہے. اب آپ دل میں سلامت رکھو, قرآن ہے. یعنی ہو گئی سب کی توجہ. اب قرآن بھی سن لو. بھائی جنت ہم نے تمہیں دے دی. جزاؤہم بما صبروا جنتا وحریرا. جنت ہم نے تمہیں دے دی, تم نے نمک سے روزہ افطار کیا, یہ جنت تمہارا بدلہ ہے. یہاں تک آ گئی بات. اگلی آیت پڑھوں بھائی. اگر یہاں بات رک جاتی تو بدلہ برابر کا تھا, بدلہ برابر کا تھا ہے. لیکن اللہ میاں آگے کہتا ہے, قرآن کھول لو جس کی طبیعت میں جلدی ہو, سورہ دہر کھولو, مجھے پریشانی نہیں ہے, کھولو سورہ دہر, حوالہ دے چکا, جا کے دیکھنا. اب آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا, یہ جنت تمہارا بدلہ ہے اور میں اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. ارے تم نے بہت آسانی سے سنا. قرآن کیا ہے, میں اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب قرآن کہنے لگا ابراہیم ہمارا مومن بندہ تھا, نوح ابراہیم ہمارا شکر گزار بندہ تھا. جناب نوح کے بارے میں قرآن نے کہا انہ کان عبدا شکورا, نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا. پہنچ رہا ہے پیغام. تو انبیاء اللہ کا شکر ادا کرے, انبیاء اللہ کا شکریہ ادا کرے, اللہ آل محمد کا شکریہ ادا کرے. اور جب بات یہاں تک آ گئی تو پروردگار کہنے گا اِنَّا هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ, یہ جو ہم نے کیا ہے آل محمد کا ذکر, یہ تذکرہ ہے. آل محمد کی محبت سبیل, قرآن آل محمد کا ذکر, آل محمد کا ذکر تذکرہ. اِنَّا هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ, اِنَّا هَٰذِهِ. آل محمد کے ذکر کو اللہ کیا کہہ رہا ہے, جب یہ ساری باتیں کر لی نا سورہ دہر میں, تو کیا فرمان لے گا, ہم نے تذکرہ کر دیا. تو اب پتا چلا کہ آل محمد کے ذکر کو قرآن تذکرہ کہتا ہے. ہاں, آل محمد کے ذکر کو قرآن تذکرہ کہتا ہے. پھر کہہ رہا ہوں, آل محمد کے ذکر کو قرآن تذکرہ کہتا ہے. آل محمد کی محبت سبیل ہے, آل محمد کا ذکر قرآن کی نظر میں تذکرہ ہے. ہاں, اور اب سورہ مدثر کو کھول کے دیکھنا, سورہ مدثر کو کھول کے دیکھنا, یہ قرآن ہے. ان کی دہلیز پہ جو جتنا جھکتا جائے گا نا اتنا سر بلند ہوگا. بس علم کی خیرات مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے, خیرات علم مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. سورہ مدثر کو لوگ کھول کے دیکھنا. ہاں, اور اب اللہ فرماتا ہے آل محمد کا ذکر تذکرہ ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ مدثر میں فمن, یہ لوگ کون ہیں, ہاں یہ لوگ کون ہیں جو اپنے چہرے کو تذکرے سے موڑ موڑ کے بھاگ رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں
جو تذکرے سے اپنے منہ کو موڑ موڑ کے بھاگے جا رہے ہیں. سورہ مدثر دیکھ لینا, کل آیت دیکھ کے آنا, نہ ملے تو میرا گریبان ہو تمہارا ہاتھ ہو. یہ کون لوگ ہیں جو تذکرے سے منہ موڑ موڑ کے بھاگے جا رہے ہیں؟ آگے اللہ فرماتا ہے کأنہم, سنو گے آیت, حدیث نہیں پڑھی ابھی تک میں نے, آیت ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ فما لهم عن التذکرۃ المعرضین, یہ کون لوگ ہیں جو تذکرے سے منہ موڑ موڑ کے بھاگے جا رہے ہیں؟ آگے اللہ فرماتا ہے کأنہم حمر فرت من قسورہ, یہ وہ وحشی گدھے ہیں جو ایک شیر کو دیکھ کے بھاگ گئے. پھر سن لو, کان کھول, پھر سن لو کانوں کو کھول کے, قرآن کی آیت ہے, سورہ مدثر ہے, سورہ مدثر ہے. فما لهم عن التذکرۃ معرضین, ارے انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تذکرے سے منہ موڑ موڑ کے بھاگے جا رہے ہیں. کأنہم حمر فرت من قسورہ, حمار ایک گدھا, حمارین دو گدھے. کأنہم حمر فرت من قسورہ, یہ وہ وحشی گدھے ہیں جو ایک قسورہ, ایک شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. اب بھائی میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, مجھے نہیں پتا حمر کون ہے, میں نہیں جانتا قسورہ کون ہے, لیکن اتنا جانتا ہوں اگر دونوں میں سے ایک مل گیا تو دوسرے کا پتہ چل جائے گا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, اگر دونوں میں سے ایک مل گیا تو دوسرے کا پتہ چل جائے گا. آؤ میں خیبر کے میدان میں پہنچا, خیبر کے میدان میں مجھے ایک مرد مجاہد یہ کہتا ہوا دکھائی دیا, انا الذی سمتنی امی حیدرا زرعام عذاب واللیس قسورہ. علی نے کہا قسورہ میں ہوں, اب جو بھی علی کے مقابلے میں آنا. کأنہم حمر فرت من قسورہ. سورہ مدثر پڑھنا بچوں, قرآن تمہارا نصاب ہے, ہر روز 5 آیتیں پڑھو, ترجمے سے پڑھو. علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا ضرغام عجاب واللیس قسورہ, میں ہی وہ قسورہ ہوں. اللہ اکبر. اور جانتے ہو عباس اس شیر کو لغت میں کہا جاتا ہے کہ جس سے شیر بھی خوفزدہ ہوں. لیس, اسد, سب شیروں کے نام ہیں, مختلف حالتیں ہیں شیروں کی. غضنفر, مختلف حالتیں ہیں, مختلف کیفیتیں ہیں. لیکن عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر بھی خوف کھائے. یہ چھوٹے حضرت کی ہستی ہے. بات آ گئی. سب جانتے ہو کہ آج ذکر کس کا کرنا ہے, آج کس کا پرسہ دینا ہے. آج بیبیوں کی آس کا پرسہ ہے. آج سکینہ کی پیاس کا پرسہ ہے, یعنی حضرت عباس کا پرسہ ہے. عزاداروں, سوچا تو تھا کہ چھوٹے حضرت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا, لیکن بہرحال ممبر پڑھواتا ہے. کبھی مولا نے زندگی دی تو پھر بیان کروں گا, لیکن اتنا سنیں اور یاد رکھیں کہ عباس علی کی آغوش میں تھے.
ایک جانب جناب قمبر کھڑے تھے، ایک جانب اب عبداللہ تشریف فرما تھے۔ فرزند زہرا نے کہا قمبر ہمیں پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ جناب قمبر چلے، کھوزے کو لیا، کچھ قدم آگے بڑھے، ادھر عباس نے بابا کی گود چھوڑ دی۔ اور قمبر کا دامن پکڑا، کہا قمبر کوزہ ہمیں دے دے۔ کہا آقا سید نے پانی مانگا ہے۔ کہا قمبر آپ بابا کے غلام ہیں، عباس حسین کا غلام ہے۔ کم سن تھے شہزادے، غازی چلے، پانی کو بھرا، تیزی سے چاہتے تھے کہ پانی حسین ابن علی تک آ جائے۔ کم سن تھے، کوزے سے پانی چھلکتا رہا۔ جب علی کے قریب کوزہ پہنچا نا تو کوزہ خالی تھا۔ مولا نے منظر دیکھا، عباس کے ہاتھوں سے کوزہ لیا، زمین پہ رکھا۔ اگر سمجھ جاؤ گے یہی مجلس ہو جائے گی۔ علی نے عباس کو قریب بلایا، کبھی عباس کے داہنے بازو پہ بوسا، کبھی عباس کے بائیں بازو پہ بوسا۔ غازی کو سینے سے لگایا، لے کے چلے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مادر حضرت عباس نے جب دیکھا نا تو سوال کیا، آقا و مولا خیر ہے؟ کہا ہاں بی بی، تیرا یہ لال کربلا میں اپنے بازوؤں کو کٹوائے گا۔ کہا آقا سبب کیا ہوگا؟ کہا حسین اور اس کے بچوں کی حفاظت کی خاطر انہیں پانی مل جائے۔ مادر عباس سمجھنا چاہتے ہو؟ یہ جملہ دیکھنا اور محفوظ کرنا۔ کہا اچھا میرے مولا، میرا حسین تو بچ جائے گا۔ علی خاموش ہو گئے۔ عزاداروں، تاریخ بتلاتی ہے وقت گزرتا رہا۔ دو چار جملے پڑھوں گا تفصیل سے۔ یا حضرت عباس، تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ غازی بار بار آتے ہیں، آقا اجازت دے دو۔ سن لینا دو چار جملے، آقا اجازت دے دو۔ حسین فرماتے ہیں عباس آپ میرے لشکر کے علمبردار ہیں۔ غازی خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر گزرتی ہے، غازی تشریف لاتے ہیں، آقا اجازت دے دو۔ عباس میرے لشکر کے علمبردار ہیں۔ غازی خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر غازی آئے، اے سید اجازت عنایت فرمائے۔ کہا عباس آپ میرے لشکر کے علمبردار ہیں۔ اب جو مولا نے فرمایا نا تو غازی نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، فنظر یمین و شمال، ایک جملہ فرمایا، آقا وہ میرا لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ عزاداروں، اجازت نہیں ملی، غازی چلے، خیمے کے باہر آ کے بیٹھ گئے، تلوار کو زمین کربلا میں گاڑ دیا، تلوار کے قبضے پہ اپنا ہاتھ پہ چھوٹے حضرت نے اپنی پیشانی رکھی۔ خدا جانے علی کا بیٹا کیا سوچ رہا تھا، خدا جانے علی کا بیٹا کس فکر میں تھا۔ میرا دل یہ کہتا ہے شاید سردار یہ سوچ رہے ہوں کہ کیا بابا نے اسی دن کے لیے مانگا تھا۔ اللہ آپ کی ہائے پہ رحمت نازل فرمائے۔ کل کی ایک شب بچی ہے جو تیرا میرا مولا مہمان رہ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ عزاداروں، بس ابھی غازی کسی فکر میں تھے، اچانک سے خیمے سے ایک بچی کی آواز آئی، پھوپھی اماں اب تو زبان بھی سوکھ چکی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی دو چار جملے پڑھوں گا میں۔ اب تو زبان بھی سوکھ چکی۔ غازی نے جملہ سنا، خیمے کا پردہ اٹھایا، خیمے میں وارد ہوا مولا۔ زانوؤں پہ عباس بیٹھ گئے،
زانوؤں پہ. بیٹی جی امو جان پیاسی ہے؟ چچا جان بہت پیاسی ہوں. جا بیٹی مشکیزہ لے آ. ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس. عزادارو تمہارے گھروں میں بچے ہیں چھوٹے، جب ان کی کوئی بات پوری ہونے لگتی ہے تو وہ ہم سنوں کو بتاتے ہیں نا میرا فلاں کام ہو رہا ہے. حسین کی بیٹی مشق لینے جا رہی تھی، درمیان میں جو بچہ آتا تھا نا، حسین کی بیٹی کہتی تھی بچوں گھبرانا نہیں، چچا پانی لینے جا رہا ہے. ہاں 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 یا عباس، یا عباس. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب ذرا دیکھو، ایک لمحے سانس لے لو، سب دیکھنا میری طرف. غازی زانوؤں پہ بیٹھے ہوئے تھے. جو علم تم سجاتے ہو، علم سب نے آج سجائے ہوں گے نا. علم 8 محرم ہے، آج تو سکا بھی بنے ہوگے. وہ علم مبارک میں آپ پنجے پہ ایک مشق لگاتے ہو، جانتے ہو وہ کس کی یاد میں ہے؟ جب غازی زانوؤں پہ خیمے میں بیٹھے نا، حسین کی بیٹی نے عباس کے گلے میں مشق ڈالی تھی. یا زہرا، یا زہرا. یہ اس کی یاد میں تم علم کے پنجے پہ مشق سجاتے ہو. عزادارو بھائی ادھر بھتیجی کو آغوش میں لیا، گلے میں مشق تھی، خیمے کا پردہ اٹھا، عباس نے قدم باہر نکالا. وہ دور مسند پہ بیٹھے حسین نے یہ منظر دیکھا، مسند چھوڑ دی. غریب زہرا نے مسند چھوڑی. عباس قریب آئے. حسین نے کہا عباس سفارش لے آیا؟ تمہارے علم والی مولا کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی. حسین نے بیٹی کو آغوش میں لیا، ایک جملہ کہا بیٹی ابھی تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، کچھ دیر بعد جب شام آ جائے گی ہر تماشے پر چچا کو بہت یاد کرے گی. یا زہرا حوصلہ کر جوان، حوصلہ کر، حوصلہ کرنا. میرے پڑھنے ہیں 2 جملے، سانس لینا، میرے 2 جملے کہیں. اجرکم اللہ. ہاں یہی حق ہے لینے کا. اب عبداللہ آئے ہوں گے عباس کا پرسہ لینے، علی مرتضیٰ آئے ہوں گے عباس کا پرسہ لینے. عزادارو مختار، حوصلے سے سنو 2 جملے. ایک قاتل پکڑ کے لایا گیا. مختار نے کہا بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم ڈھایا؟ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا. مختار کہتا ہے بول کیا کیا؟ کہتا ہے کچھ نہیں. مختار کہتا ہے کسی شہید کے جسم کو پامال کیا؟ کہتا نہیں امیر. اگلا سخت ہے جملہ. مختار کہتا ہے کسی بچی کو تماچا مارا؟ تو اللہ تمہاری ہائے پر رحمت نازل کر. کہتا نہیں امیر، میں تو یزید کی فوج کی تعداد لکھنے پہ مامور تھا. مختار نے کہا سپاہی تو یزید کا ہے، سزا تو میں تجھے دوں گا، لیکن اتنا بتا پوری کربلا تیرے سامنے برپا ہو گئی، تیرا کلیجہ بھی پھٹا. کہنے لگا امیر ایک وقت آیا کہ میں بھی رونے لگا. مختار نے کہا بتا وہ کون سا لمحہ تھا؟ سنو گے عزادارو، وہ کون سا لمحہ تھا؟ کہنے لگا امیر جب حسین نے اپنے علم بردار کو اجازت دی، عباس کو رخصت ملی نا، تو حسین عباس کی پشت سے عباس کے قریب آئے. حسین نے اپنے بازوؤں کو عباس کی کمر میں ڈال دیا اور حسین نے ایک جملہ کہا عباس آپ تو جا رہے ہیں، میری زینب کا کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ سلامت رکھے اس گریے کو. لو تمہارا علم والا مولا چلا، چھوڑ دی باتیں. 2 جملے سن لو. تمہارا علم والا مولا چلا، مشکیزے کو بھرا، واپس آ رہا تھا، غازی کے شان قلم ہوئے. تفصیل نہیں بیان کر رہا، شان قلم ہوئے.
جانتے ہو ایک تیر چلا، مشت پہ لگا، مشت سے پانی بہا، غازی کا سر جھک گیا، حکیم ابن طفیل ملعون نے غازی کے سر پہ گوز مارا، خدا را ماتم میں شرمانا نہیں، غازی زین پہ سنبھل نہ سکا۔ ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، فقہاء و مجتہدین موجود تھے، اس ذاکر نے ایک روایت پڑھی، اتنا گریا ہوا کہ ایک مجتہد کو، ایک فقیہ کو غش آ گیا، غش سے افاقہ ہوا، وہ اٹھے، کہنے لگے ذاکر سے اب اس روایت کو نہ پڑھنا، روتے ہوئے چلے، عباس کے روزے پہ آئے، جالی کو تھام کے رونے لگے، آقا یہ بھی ہوا تھا، وہ روایت کا تھی۔ اس ذاکر نے پڑھا، سنو عزادارو، عباس کے بازو تو قلم ہوئے تھے، عباس کے سر پہ گوشت تو لگا تھا، عباس کی آنکھوں میں تیر لگا تھا۔ اس فقیر نے جالی تھام کے کہا، مولا کیا یہ ہوا تھا؟ روتے روتے آنکھ لگ گئی، غش آیا، حضرت عباس اس فقیر کے خواب میں آئے، کہا ہاں ہماری آنکھوں میں تیر لگا تھا۔ اس فقیر نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہا مولا بازو تو تھے نہیں، تیر نکالا کیسے؟ ہاں اجرکم اللہ۔ غازی فرمانے لگے، میں اپنے سر کو جھٹکتا تھا، کبھی دائیں لے گیا، کبھی بائیں لے گیا، تیر نہیں نکلا، مولا پھر نکالا کیسے؟ کب بابا کو آواز ہوئی، ظالم نے تیر کو پھنسایا، یا نہیں کہہ کے تیر کو نکالا، آج سے خون کا فوارہ جاری ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جس کو رونا نہیں آ رہا وہ نظروں کو نیچا کر لے، اجرکم اللہ۔ تم کیا جانو کہ کیا مصیبت آئی جب عباس نے آقا کو سلام کیا؟ حسن کی شہادت پہ حسین نے یہ جملے نہیں کہے، لیکن جب عباس نے سلام کیا نا تو حسین نے کہا بھیا انکسرت ظہری، میری کمر کو۔ آخری جملہ سن لو، چھوڑ دی باتیں۔ سب سے پہلا لوہا حسین نے پڑا ہے عباس پہ۔ جانتے ہو جب غریب زہرا پہنچے تو مولا نے فرمایا عباس جو آنکھیں تیرے ہونے کے خوف سے جاگا کرتی تھی، آج کے بعد وہ آنکھیں چین کی نیند سوئیں گی، اور اے عباس جو آنکھیں تیرے ہونے کے سبب سویا کرتی تھی اب وہ آنکھیں جاگا کریں گی۔ انصاف سے بتانا، جس عباس کے سبب یزید کی فوج راتوں سوئی نہ ہو، جب اس عباس نے زین چھوڑی ہوگی، لشکر یزید نے کیا کیا ہوگا عباس کے ساتھ؟ مقتل کا جملہ سنو، اس پہ برآمد کرنا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، لکھ لو، آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ تم نے سنا ہے نا کہ غازی کے شانے قلم ہوئے تھے، فوج یزید اس پہ نہیں رکی، مقتل کہتا ہے قطع یدیہ، عباس کے بازو پہ دیکھے، ورجلیہ، عباس کے سالوں کو کاٹا گیا تھا، اتنی تلواریں ماری، غازی کے